قرآن اسی جلوے کا پرتاؤ نظر آتا ہے، اسی جلوے کا کمال نظر آتا ہے، اسی یوں کہہ لیں جو قرآن اسی جلوے کا اظہار نظر آتا ہے کہ وہ بھی پہاڑ پہ اترا تو ریزہ ریزہ ہو گیا، ادھر بھی پہاڑ کی بات کی تو قرآن کی بات کی تو کہا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر پہاڑ پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سوال یہ ہے، اب بڑی باریک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس قرآن کو پہاڑ نہیں سہ سکا، جس قرآن کو پہاڑ نہیں سہ سکا، حافظ قرآن سینے میں لیے پھرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ مخیر آدمی اعلان کرتا ہے جی میں نے اس رمضان میں ہر مدرسے میں نے 100 قرآن دینے ہیں، 10 مدرسوں کا انتخاب کیا، 1000 نسخے تیار کیے، ایک گاڑی اٹھا کے لے آتی ہے، اور جس کو پہاڑ نہیں سہ سکے اسے گاڑی کیسے اٹھا کے لے آئی، اور اس کے 1000 نسخے اٹھا کے لے آئی، اور جسے پہاڑ نہیں سہ سکے اسے حافظ قرآن کیسے لے کے چل رہا ہے؟ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ قرآن جو پہاڑ نہیں سہ سکا اصل قرآن ہے، اور جسے گاڑی اٹھا کے لائی یہ اکثر قرآن ہے۔ اصل قرآن اور اکثر قرآن کو سمجھنا ہوگا، اکثر قرآن کاغذ میں ہے، اصل قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ ان حضرات کی مجھے تعریف چاہیے، ان حضرات کو مجھے حوصلہ چاہیے، ان حضرات کی طرف سے مجھے داد چاہیے، ان علماء کی طرف سے مجھے حوصلہ افزائی چاہیے، ان کی طرف سے مجھے محبت چاہیے، اور آپ کو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں کہ پھر وہ قرآن جو عکس ہے، وہ کاغذ پہ ہے، وہ قرآن جو اصل ہے وہ مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے سارا قرآن جبریل لے کر نہیں آئے، ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، سارا قرآن جبریل لے کر نہیں آئے۔ ایک مطلب جبریل آتے اور آتے کہتے آقا جی میں عجب کلام لایا ہوں، کہا پڑھو تو صحیح، کہا کیا کہا سرکار نے؟ علم تو کہا میں جانتا ہوں آگے پڑھ، کہا یا میں جانتا ہوں آگے پڑھ، کہا تو صرف نمائندہ ہے، باقی رب جانے، رب کا مصطفیٰ جانے۔ اب بڑا ذوق بن گیا ہے کہ میں بڑی خوبصورت بات آپ کو نہ سنا دوں کہ قرآن صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ میں وہ جو عربی گرامر میں اس کی تعریف میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ آواز ہوتی ہے، اس آواز کو یہ زبان کروٹیں بدل بدل کر، کبھی تالو سے ٹکرا کر، کبھی دانتوں سے ٹکرا کر، کبھی ہونٹ جڑ کر، کبھی کھل کر، یہ جب حرکتیں ہوتی ہیں تو آواز الفاظ میں ڈلتی ہے۔ میں گرامر والی تعریف نہیں کر رہا، آواز الفاظ میں ڈلتی ہے، جب آواز الفاظ میں ڈلتی ہے تو قانون سے ٹکراتی ہے، جب قانون سے ٹکراتی ہے تو سچ بتاؤ سب کو سمجھ آتی ہے؟ جب قانون سے بڑی توجہ اس طرح بات ہے، جب آواز الفاظ میں ڈھل کے قانون سے ٹکراتی ہے تو سب کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ الفاظ کس زبان کے ہیں۔ اگر اردو ہے تو اردو والا سمجھے گا، اگر وہ الفاظ انگریزی والے ہیں تو اردو والا نہیں انگریزی والا سمجھے گا، اگر وہ الفاظ جرمن ہیں تو پھر انگریزی والا نہیں جرمن سمجھے گا، اگر وہ الفاظ چائنیز ہیں تو پھر جرمن والا نہیں چائنیز سمجھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا الفاظ میں ڈھل کے کلام بننا کافی نہیں، سامع کا اس کا آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں تک پہنچ گئے ہوں تو پھر آپ کی مرضی، وہاں تک پہنچ گئے ہوں تو آپ کی مرضی۔ اب تو یہ سامع تب سمجھا نا کہ جب یہ الفاظ سے آشنا تھا، اور الفاظ تب سمجھا کہ ماں باپ سے سیکھے تھے۔ اب کلام بھی ایسا آئے کہ اس میں آواز ہی ہو الفاظ نہ ہو، آواز ہو الفاظ نہ ہو، سامع سمجھ جائے تو اس سمجھ کو کیا کہو گے؟ کیا سرکار نے نہیں فرمایا کہ سینی کی طرح آواز بجتی ہے جب آتی ہے تو وہی؟ کئی دفعہ ایسے بھی آئی، کئی دفعہ ایسی آواز آئی اور وزن کتنا زیادہ ہوتا گیا۔ تو اب جو چائنی سمجھے گا، چائنا میں رہا ہوگا تو سمجھے گا نا، جرمن وہی سمجھے گا جو جرمن سے آیا ہوگا تو سمجھے گا نا، انگریزی وہی سمجھے گا جو یورپ سے آیا ہوگا، عربی وہی سمجھے گا جو عرب سے آیا ہوگا، عجمی وہی سمجھے گا جو عجم سے آیا ہوگا۔ تو جو قرآن صرف آواز سے سمجھ رہا ہے تو سمجھو نا جہاں سے قرآن آیا تھا وہیں سے وہ بھی آیا۔
اب وہ سوال ادھر ہی رہا کہ جس قرآن کو پہاڑ نہ سہ سکا حافظ قرآن کیوں لے کے چلتا ہے؟ یہ تقریباً اکثر محافل میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت مثال ہے کہ سامعین کو پسند آ جاتی ہے۔ موبائل تو سب کے پاس ہے نا۔ میں نے دوست سے کہا مجھے موبائل دو، میں نے کسی دوست سے بات کرنی، اس نے کہا جی 3 دن سے بجلی بند ہے اور میرا موبائل ڈیڈ ہے۔ میں نے کہا اچھا بجلی آ گئی ہے تو آپ اس کو چارج کرتے ہیں؟ میں نے تاریں ادھر ساکٹ میں ڈالی، موبائل میں ڈالنے ہی لگا تو اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ خود بھی مرو گے موبائل بھی مرے گا۔ میں نے کہا بجلی نہیں تھی تو بھی ڈیڈ، آ گیا تو بھی ڈیڈ۔ بجلی نہیں تھی تو بھی ڈیڈ، اب بجلی آ گئی ہے تو بھی ڈیڈ۔ اس نے کہا جس نے موبائل بنایا ہے، جی جس نے موبائل بنایا ہے اس نے اس کی زندگی کے لیے چارجر بھی بنایا ہے، تو وہ چارجر اس کرنٹ کو اپنے سینے پہ لیتا ہے، پھر اس کے مزاج کو بدل کر موبائل کے مزاج کا بناتا ہے، تب یہ اسے سہتا ہے۔ تبھی میں سمجھا کہ ہدی للناس ہے۔ جب ہدی للناس ہے تو ہر دل پہ کیوں نہیں اترا؟ اترنے کا مقام یہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن ہدی للناس ہے تو ربا تو ہر ایک کو دے دیتا، ہر ایک کی طرف بھیج دیتا، اور جو کر سکتا تھا ہر دل پہ بھیج دیتا۔ اس نے کہا کر تو سکتا تھا لیکن یار تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ قرآن آیا سینہ مصطفیٰ پہ، اس کا مزاج بدلا تو آیا زبان مصطفیٰ پہ۔ جب سینہ مصطفیٰ، سنیے یہ جملہ، جب سینہ مصطفیٰ پہ آ رہا تھا وہ اور قرآن تھا، جو زبان پہ آ رہا تھا وہ اور قرآن۔ اس کا انداز بدل گیا۔ جب قرآن اس طرز سے آیا تو جب اس زبان سے آیا تو یہ الفاظ میں ڈھلا تو اس کرنٹ کو، اس کو جس نے پہاڑ کو جلانا تھا اسے سینہ مصطفیٰ نے اٹھا لیا، اور جس نے چمکانا تھا وہ زبان مصطفیٰ نے تقسیم کر دیا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب صرف 5 منٹ میں اس آیت پر بول کر میں اجازت چاہتا ہوں، تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کروں گا۔ پہلے تو حروف مقطعات ہیں الف لام را۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں نا، یہ 2 مکتبوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ایک مکتب دانش میں اور مکتب عشق میں۔ مکتب عشق کا سبق اور ہوتا ہے، مکتب دانش کا اور ہوتا ہے۔ مکتب دانش والے کہتے ہیں کہ حروف مقطعات چپ رہو، عشق والے کہتے ہیں چپ کیوں رہوں؟ چپ، اگر چپ رکھنا ہی تھا تو قرآن کا حصہ بنایا کیوں؟ اور اگر بنایا ہے تو چھپایا کیوں؟ اگر چھپانا تھا تو قرآن کا حصہ بنایا کیوں؟ اور اگر بنایا ہے تو چھپایا کیوں؟ تو جواب آیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اکثریت نہیں جانتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت دلالت کرتی ہے کہ ایک اقلیت بھی موجود ہے۔ اکثریت نہیں جانتی، اقلیت موجود ہے، اور وہ اقلیت کون ہو سکتی ہے؟ وہ پھر لفظوں کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ پھر نظروں کا پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لفظوں کا پڑھا اور ہوتا ہے، نظروں کا پڑھا اور ہوتا ہے۔ لفظوں کے پڑھے ہوئے 3 حافظ ایک رات میں قرآن کر ختم کرتے ہیں، اور نظروں کا پڑھا ہوا گھوڑے پہ چڑھتا ہے، ایک رکعت میں قدم رکھتا ہے تو الحمد کہتا ہے، دوسری رکعت میں قدم رکھتا ہے تو والناس کہتا ہے، اور دنیا اسے علی کہتی ہے۔ پاک سوا لاکھ نعرہ حیدری، حق حسین یا حسین، حق دا تارا دل سے چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ تو حضرات محترم، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس پر اب اس سے زیادہ بحث کرنے کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا میں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ رازدان ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک بھیجنے والا ہے، ایک آنے والی ہے، ایک لینے والا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب آئی، اللہ نے بھیجی، رسول پر آئی، مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ میں رمضان شریف میں تلاوت کر رہا تھا، چند آیات کے بعد پھر مجھے آیت پڑھنے کی توفیق اور شرف حاصل ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اسی قرآن میں پڑھتے پڑھتے آیت آئی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ الہ العالمین موسیٰ کے لیے اب میری تھوڑی سی باڈی لینگویج بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
اور پھر اگلی بات آئی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میں اشارے میں بس آپ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. موسیٰ کی باری آئی تو تیری قوم کی فکر کر. یا اللہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ مدت نبوت متعین تھی, مدت نبوت یا مدت وہ جو ان کا اس وقت دورانیہ تھا اعلان نبوت, نبوت ان کی اب بھی ہے لیکن مدت اظہار نبوت متعین تھی, وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن رب تیری ذات کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو صرف ایمان والوں کا, تو صرف ایمان والوں کا مددگار کہ ان کو نکالے گا. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو سارے انسان ڈال دیے دامن میں. نہیں سمجھ آئی بات. جب موسیٰ کی باری آئی تو قوم ان کی وہ تو سمجھ آ گیا, لیکن جب اپنی باری آئی تو کہتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اپنی باری میں صرف ایمان والے اور مصطفیٰ کی باری میں سارے انسان. کہا جواب یہ آیا کہ ارے میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے پاس آئے گا جو اس کا ہو جائے گا, میں سے سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. پہلے اس کا ہونا پڑے گا, پہلے اس طرح پہ آنا پڑے گا جسے چھان کے وہ سنبھال لے گا, آگے اس کو سنبھال کے اپنا بنانا پھر میرا کام ہے. کیونکہ ایمان والا تو وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے دروازے پر آئے گا, اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی تو سنبھالا جائے گا. اس لیے پہلے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اور پھر فرمایا کتاب انزلناہ الیک. اب اس کتاب کے علم میں ہے کمالات کیا ہے. انک لتلقی, یہ آیت میری درست بھی کروا دیجئے. انک لتلقی القرآن من لدن حفیظ علیم حکیم علیم. حکیم علیم کہ تجھے حکمت اور علم والے رب نے قرآن پڑھایا ہے. تو قرآن اب سنیے بس آخری بات. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے, اور بلقیس جب چلی علماء بیٹھے ہوئے میرے خیال 50 تالے لگائے تھے اور 50 دن کی مسافت تھی. سب سے پہلی بات ہے 50 تالے تو چھوڑو, ایک کیوں لگایا جاتا ہے تاکہ مال چوری نہ ہو. اور جس نے 50 لگائے ہوں اس نے کہا کہ چوری نہ ہو, چوری نہ ہو, چوری نہ ہو, بالکل ہی چوری نہ ہو. تو حضرت سلیمان کیا کر رہے ہیں, تخت کیوں اٹھوا رہے ہیں. تالا لگا ہوا ہے, اس نے تالا اس لیے تو نہیں لگوایا کہ کسی سے چوری کروایا جائے. تو یہ سراسر چوری نہیں, پورا تخت اٹھوا کے لے آئے. اس نے تالا اس لیے تو نہیں لگایا تھا کہ میں ادھر نکلوں پیچھے سے کوئی اٹھا کے لے جائے, لگایا تو اس لیے تھا. لیکن سلیمان کو پتا تھا یہ جو اب آ رہی ہے نا میری امتی بننی آ رہی ہے, اور امتی کے مال پر نبی کا حق ہوتا ہے. یہ حق بتایا کہ امتی کے مال پر نبی کا حق ہوتا ہے. اچھا تخت آیا, لمبی بات آپ کو پتا ہے. جن نے کہا میں لاؤں گا, سرکار نے فرمایا نہیں مجھے پہلے چاہیے. یہاں بھی میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں کہوں جی مدرسے کے لیے فنڈ چاہیے, ایک بندہ اٹھ کے کہے جی میں 5 کروڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں جی مجھے زیادہ چاہیے. 6 کروڑ والا اٹھا ہی نہ, تو پھر میں تو پھر 50 تو بھی گیا نا, پھر 50 لاکھ سے جہاں تو اس پہلے 6 چاہیے کہ میں 5 پھر اگلی دفعہ دیتا ہوں. ان میں نہ دینا, میں دے لگا سکتا ہوں مکلی گئے تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسے جلدی چاہیے. اگر اسے جلدی اٹھانے لانے والا نہ ہوتا تو, لیکن کیا خیال ہے سلیمان کو پتہ نہیں تھا ادھر میرے کیسے شاگرد بیٹھے ہوئے, میرے شاگرد اور مرید کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, لانے والا بیٹھا ہوا. تو پھر کہا نہیں مجھے اسے جلدی چاہیے. بتانا چاہتے تھے کہ جن تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے اور اس کو میری نسبت پر ناز ہے. نسبت کی طاقت اور ہوتی ہے, ذاتی طاقت اور ہوتی ہے, وہ بھی عطائی ہوتی ہے, لیکن جو فطرتاً دی ہوئی طاقت اور ہوتی ہے اور محبت کی دی ہوئی طاقت اور ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی میں لاؤں گا. اور جب لائے تو اب قرآن بتاتا ہے کہ کس طاقت سے لائے. اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, علم الکتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے جائیں, من تمیزیہ ہے, علم الکتاب نہیں ہے, ساری کتاب کا نہیں. کتاب میں سے جزوی علم, اور کتاب بھی اس زمانے کی. تو جس کے پاس اس زمانے کی کتاب کا جزوی علم ہو وہ تیہ زمانی اور تیہ مکانی کی پرواہ کیے بغیر تخت کو جب آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آئے تو جسے خود رب نے قرآن بڑھایا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا.
मुस्तफ़ा की ताकत का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह हक तो हजरात ये हौसला अफजाई होती है बड़ों की तरफ से जो मकाम और मर्तबे के एतबार से बड़े होते हैं। तो हजरात मोहतरम, ये कुरान की शान और अजमत है। तो वो कुरान अगर किसी बच्चे की लोहे दिमाग पे उतर आए, लोहे कल्ब पे उतर आए और अलिफ लाम मीम से लेकर या अलहम से लेकर वन्नास तक सारे का सारा कुरान उसके सीने में उतर आए, तो फिर वो क़यामत में उसका मंजर देखने वाला होगा ना, जब वो जहन्नमियों को भी पकड़ पकड़ के साथ लेके जन्नत जा रहा होगा। और जब वो कुरान पढ़ता होगा और सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा, खुदा की कसम 30 पारे पढ़ते पढ़ते 1 किलोमीटर बुलंद किनारे पे तो बंदा चढ़ ही जाता है। और वो रफ्तार भी फिर हाफिज की होगी, ये भी बता दूं, रफ्तार है नहीं होने लगी, और रफ्तार भी हाफिज की होगी, तो सीढ़ियाँ भी जन्नती होंगी, तो ताकत भी वो होगी। पता नहीं कितने फासले से एक सीढ़ी होनी है, तो पता नहीं केड़ी रफ्तार हाफिज की होनी है। और फिर माँ बाप को तो फिर तैयार रहे ना। आज इनके सरों पे दस्तार सजी है ना, ये जो इनके गिर्द कपड़ा घूम रहा था ना, ये कपड़ा जो घूम रहा था, इसकी मिसाल ये थी कि जैसे आशिक काबा इश्क का तवाफ कर रहा होता है, जैसे कोई काबा इश्क का तवाफ हो रहा होता है। ये कपड़ा लपेट के बताया जाता है कि एक वो काबा है जो गुनाहों को धोता है, एक ये काबा है जो दिलों को धोता है, जो दिलों को पाक करता है, और उसे ये सादत नसीब होती है। और फिर ये आज दस्तार इसके सर पे सजी है। खुदा की कसम वालिदैन, उस ताज का तो सोचो जो क़यामत में उनके सर पे रखा जाएगा, जो सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा, उसकी रोशनी ज्यादा होगी। लिहाजा ये इदारा, इस इदारे में पढ़ने वाले और ये हज़रात, फिर इतनी तादाद में मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने यकीन जानिए एक एक उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे पे नजर पड़ रही थी। कुछ उन्हें खिताबात किए, कुछ ने कुछ पढ़ा, कुछ नहीं भी पढ़ सके, सिर्फ बैठे हुए थे। मैं यहाँ बैठा हूँ ये सोच रहा था कि तेरी क्या औकात है जो तू इतना ऊपर बैठा हुआ है। मेहंदी लोग तो ये हैं, काम तो इन्होंने किए हैं, फटी चटाइयों पर तो ये बैठे हैं, लंगर के ठंडे टुकड़े तो इन्होंने खाए, उस्ताद के ठंडे इन्होंने खाए, सर्फ इन्होंने पढ़ी, नाव इन्होंने पढ़ी, फिक्र इन्होंने पढ़ी, इबारतें इन्होंने पढ़ी, तर्जमे इन्होंने सीखे, फिर इन्होंने हदीस पढ़ी, फिर इन्होंने सनदें ली, फिर जाके सर पर ये अमामा आया है, फिर जाके सर पे ये अमामा आया है। ये अमामा ऐसे नहीं आता। फिर एक बात ने हौसला दिया कि तू सोफे पे सिर्फ इसलिए बैठा है कि तूने उठा के बिठाया है कि थोड़ी देर के बाद तू जिक्र मुस्तफ़ा करेगा। और ये लोग बताते हैं कि जो जिक्र मुस्तफ़ा करता है उसे हम उठाते हैं।